العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج وإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. اللہ پاک نے کائنات میں جتنی مخلوق بنائی اس میں نکاح کا سلسلہ اللہ پاک نے انسانوں میں جاری فرمایا. باقی جانوروں کے سلسلے میں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں ان کے یہاں کوئی نسب اور کوئی اس طرح کا نظام نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں اپنے مختلف احسانات ذکر فرمائے. اسی میں ایک آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا نسبوں وتی، کہ اللہ پاک نے انسان کو نسب والا بنایا، خاندان والا بنایا. ایک ترتیب ہے باپ اور بیٹا. حضرت آدم علیہ السلام کی سلسلہ قیامت تک باقی رہے گا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا انسانوں پر احسان ہے کہ یہ نسب کا سلسلہ جاری فرمائے. اسی کے ساتھ آیت کریمہ میں وسیلہ فرمایا. انسان کے دو رشتے ہیں، عورت کے بھی دو رشتے اور مرد کے بھی دو رشتے ہیں. ایک نسبی رشتہ ہے اور ایک سسرالی رشتہ. اللہ پاک نے ان آیات میں ان دونوں کو رشتوں کو ذکر فرما کر بتلایا کہ انسان کو اللہ پاک نے جو مختلف انعامات سے نوازا، اس نکاح کو فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ہے یہ کہ مرد اور عورت کو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا اور حضرت حوا اور حضرت آدم سے انسانوں کا سلسلہ جاری فرمایا. نکاح کی آیت پڑھی جاتی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اور آگے وہاں فرمایا جاتا ہے الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہو، واسطہ دیتے ہو. والارحام، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے صلہ رحمی رشتے داری جو جاری فرمائی. اللہ پاک نے نکاح کی آیت میں اپنی طرف سے انسانوں کو پیدا کرتے ہوئے من نفس واحد، ایک بھی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا اور پھر حضرت حوا اور حضرت آدم سے انسانوں کا رشتہ اور سلسلہ جاری فرمایا. تو اللہ پاک نے انسانوں کو نکاح کا رشتہ عطا فرمایا. آپ کے سامنے میں نے جو آیت پڑھی اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جن کی شادی نہ ہوئی ہو ان کی شادی کراؤ. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. اپنی اولاد اور اپنے رشتے داروں کے سلسلے میں پہلے فرمایا اور اس کے بعد اپنے ماتحتوں پر. اس زمانے میں باندی اور غلام کا رواج تھا تو اس کے فوراً بعد عبادکم وإمائکم آگے ارشاد فرمایا ان یکونوا فقراء، کوئی آدمی شادی سے اس لیے ڈر رہا ہے کہ میں آنے والی عورت کو اور بچوں کو کیا کھلاؤں گا. ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو بھوک کے خوف سے قتل مت کرو. جاہلیت میں بھی یہ ہوتا تھا
اور آج کی دنیا میں بھی یہی ہو رہا ہے، اور بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہی ہے کہ آج کی مہنگائی میں ہم اپنے بچوں کی پرورش کیسے کر پائیں، ان کی تربیت کیسے کر سکیں گے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں 1400 سال پہلے فرمایا نحن نرزقکم وإیاکم، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی روزی دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے اس آیت میں ارشاد فرمایا آگے کہ یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر تم محتاج ہوں گے، مالی اعتبار سے کمزور ہوں گے، یغنیکم اللہ من فضلہ، اللہ پاک اپنے فضل سے تمہیں مالدار کر دے۔ اسی آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ تم اپنے بچوں کا نکاح کرو، ہمارے لیے بھی اور اولاد کے لیے بھی فرمایا، اور آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ اگر محتاج ہوں گے اللہ پاک یغنی بے نیاز کر دیں گے، دوسرے کا محتاج نہیں رکھیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے نکاح میں مالداری کو رکھا، اس لیے آپ فرماتے تھے التمسوا الغنی فی النکاح، مالداری کو تلاش کرو نکاح میں۔ یہ ایک فلسفہ ہے جو اسلام نے ہمیں بتلایا ہے۔ دنیا کا فلسفہ اور ہے، اور خالق اور مالک رازق فعال لما یرید، اس کا اپنا فیصلہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ پاک وسعت والے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ شادی بیاہ کے معاملے میں اس طرح کا نظریہ رکھتے ہوں، اللہ پاک نے ان کا رد فرما کر بتلا دیا، اور صحابہ کرام نے اسی کو پسند فرمایا اور ہمیں بتلایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ بے نیاز کر دیں گے، مالدار کر دیں گے۔ صحابہ کا قرآن کریم کی آیت پر ایسا یقین تھا کہ انہوں نے یہ ذکر کیا التمسوا الغنی کے لیے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے النکاح من سنتی فرمایا۔ دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ قیمتی مواقع عنایت فرمائے کہ آدمی اپنی اولاد کی پیدائش کے بعد سے، تعلیم و تربیت سے اور بڑے ہونے کے بعد، قرآن اور حدیث نے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں کتنی آیات اللہ پاک نے ذکر فرمائی، اور احادیث مبارکہ میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تفصیل فرمائی۔ بچے کی پیدائش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا نام رکھا ہے، اچھی معنی والا، قرآن اور حدیث اور نبیوں اور صحابہ کرام کی نسبت والا نام رکھا جائے، قیامت کے دن وہ اپنے اور اپنے باپ کے نام سے پکارا جائے گا، تو اس موقع پر بچے کا اچھا نام جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد سنت جو عشر من الفطرہ حدیث شریف میں فرمایا 10 چیزیں فطرت میں سے ہے، اسی میں اس کے ختنہ کرانے کا حکم ہے۔ اسی کے ساتھ اس کے عقیقے کا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ذکر فرمایا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں حدیث شریف میں جو ذکر فرمائی، مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے یہ اشارہ کیا کہ بچے کا نام اچھا رکھ کر اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور اچھے ناموں سے ان کو پکارا جائے۔ ہمارے سماج میں بچے کا نام تو اچھا رکھا جاتا ہے، لیکن پھر بعد میں اس کو الگ الگ ناموں سے ہماری طرف سے پکارا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا بِئْسَ الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد کسی کے نام کو برے طریقے سے پکارا۔ ایک صحابی تھے، ان کے 2-3 نام تھے، مدنی تھے، انصاری تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا، ایک نام معلوم تھا، اس نام سے آپ نے ان کو پکارا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، ان کا یہ نام نہیں ہے، یہ نام لوگ ان کو پکارتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہی فرمایا کہ اچھا نام رکھا جائے اور اچھی طریقے سے پکارا جائے اسی نام۔ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی خدمت میں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صاحبزادے جو آپ کی پرورش میں تھے،
ساتھ میں کھانا کھا رہے ہیں، آپ نے ان کی تربیت کی، کل بھی یہ بچے اللہ کا نام لے کر کھاؤ، بسم اللہ بول کر کھاؤ، اور کل بھی یمین اپنے سامنے سے۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت اپنی اولاد کی کس طریقے سے ہو اس کو ذکر فرما۔ اس لیے شریعت اسلامیہ، اللہ پاک نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے، ہر چیز کے اندر وہ ارادہ ہے۔ نکاح کا مسئلہ ہے، زندگی کا ایک اہم موڑ ہے، انسان کی زندگی کا ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے اس کی زندگی دو رخی ہو جائے۔ نسب کے رشتے کو بھی سنبھالنا ہے اور سسرالی رشتے کو بھی سنبھالنا۔ انسان مکمل ہوتا ہے، حدیث شریف میں استکمال دین کی تکمیل کب ہوتی ہے؟ اس میں ذکر فرمایا کہ آدمی نکاح یہ دین کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ حدیث شریف جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ نوجوانوں کی جماعت یا معاشر الشباب، یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ جوانی میں شیطان اس طرح کی چیزوں کی طرف ڈالتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نوجوانوں کی جماعت یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء، جو تم میں سے شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ شادی کرے۔ اور کیا فرمایا؟ فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، اس لیے کہ شادی انسان کی نگاہ کی حفاظت کرے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ یہ دونوں چیزیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے اسی کو فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم۔ انسان کے پرہیزگار بننے کے لیے، متقی بننے کے لیے اس کی نگاہ اور اس کی شرمگاہ، ان دونوں کی حفاظت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن له الجنہ، جو مجھے اپنے دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان کی حفاظت اور اپنی ران کے درمیان شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں یہ سوچنا ہے ہمارے نوجوانوں کو کہ ایک تو شادی کا منشا اور مقصد کیا ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بتلا دیا، اپنی نگاہ کی حفاظت اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی نیت۔ اس کے بعد جب شادی ہو جائے تو مرد اور عورت دونوں، قرآن کریم نے دوسرے احکام میں تو مردوں کے ساتھ عورتوں کو شریک کیا، لیکن اس آیت میں قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، آپ ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیجیے وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت۔ یہ احکام مردوں کو بھی الگ اور عورتوں کو بھی الگ ذکر۔ اسی طرح جو پہلی چیز میں نے کہی، من یضمن لی ما بین لحییہ، اپنے دو جبڑوں کے درمیان کی چیز زبان، اس کی بھی حفاظت کے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نیک اور صالح بندے، جس کی صفت قرآن نے ذکر فرمائی، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، آپ کے غار کے ساتھی، یہ ابو بکر صدیق اپنی زبان پکڑے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی نے دیکھا، پوچھا کیا بات؟ فرمایا کہ اسی زبان کی وجہ سے انسان بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو۔ آپ نے جو جملہ فرمایا، حصائق السنتی، زبانوں کی کٹائی، یہ زبان جو کاٹتی ہے اس کی وجہ سے انسان بہت ساری دنیاوی پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور آخرت کی پریشانی میں بھی غیبت ہے، چغلی ہے، حسد ہے، نمیمہ، ایک کی بات ادھر سے ادھر دوسرے تک پہنچانا، یہ سارے فتنے کی باتیں زبان سے ہوئی۔ اس لیے قرآن کریم نے جہاں زبان کا ذکر فرمایا وہاں بھی مردوں کو الگ حکم فرمایا، عورتوں کو الگ حکم فرمایا۔ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء
عسى ان يكن خيرا منه، مردوں کو الگ حکم فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرے، کسی کا تمسخر، کسی کا مذاق، کسی کو کمتر بتلانا۔ حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا میں سارے جھگڑے کی جو اصل وجہ ہے وہ تکبر ہے۔ آدمی اپنے کو بڑا سمجھے، دوسرے کو حقیر۔ اس لیے قرآن کریم میں جتنی بھی وہ چیزیں جو انسانوں کو جھگڑے اور فساد تک پہنچاتی ہے، تکبر تک پہنچاتی ہے، قرآن کریم نے انسان کو اپنی حقیقت بار بار بتلائی۔ اللہ پاک نے سورہ واقعہ میں انسان کو بتلایا تم کون تھے، افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ دوسری آیتوں میں بھی اللہ پاک نے فرمایا من منی یمنی، انسان کو سوچ، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جب وہ قابل ذکر چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، ہماری حقیقت کو بار بار قرآن میں ذکر فرمایا اور بار بار یہ بتلایا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ میں وہ تمام چیزیں جس کے ذریعے انسان میں تکبر آ سکتا ہے یا آ گیا ہو، اس کو دور کرنے کے کیسے علاج فرمائے۔ دو آدمیوں میں بنتی نہیں، ایک دوسرے کو سلام کرنے کے پیچھے ہٹ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ابتدا بھی سلام کرے گا، پہلی سلام کرے گا، اس کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ یہ کیا ہے؟ انسان کے غمل اور تکبر کو دور۔ آج ہم بولتے ہیں ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و حیات، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا۔ یہ اسلام کی ترجمانی ہے کہ نماز میں بھی ایک مالدار اور ایک غریب، محمود غزنوی اور اس کا غلام حیات، دونوں ایک سب میں کھڑے ہیں، کوئی بندہ نہیں، کوئی بندے کو نوازنے والا نہیں، یعنی سب بندے۔ ایک بڑی عمر کے بزرگ تھے، جنگل میں رہتے تھے، اور اچانک اکبر بادشاہ وہاں پہنچ گئے، شکار کی تلاش میں۔ بادشاہ راستہ بھول گیا، اس غریب کی نوکری میں پناہ لی۔ بادشاہ نے اس کو کہا کہ جب تمہیں کوئی ضرورت ہو تو ہمارے پاس آ جانا محل۔ یہ بڑی عمر کے بزرگ تھے، اتفاق سے کوئی ضرورت پیش آئی، ان کی بیوی نے یاد دلایا کہ بادشاہ نے تم کو کہا تھا کہ جب کوئی ضرورت ہو تو ہمارے پاس آ جانا۔ یہ بڑی عمر کے بزرگ بادشاہ کے پاس، اتفاق یہ تھا کہ اس وقت بادشاہ نے پہلے کہہ رکھا تھا کہ ایک بڑی عمر کا دیہات سے کوئی رہنے والا آئے تو اس کو دربار تک آنے دے، تو درباریوں نے اس کو وہاں تک پہنچایا۔ انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ ہاتھ اٹھا کر کچھ مانگ رہا ہے، پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ دربار ان سے پوچھا، کہا کہ بادشاہ نے نماز پڑھی اور اللہ پاک سے دعا مانگی۔ دعا میں کیا مانگ رہے؟ بھائی ان کی جو ضرورت ہوگی وہ مانگ رہے۔ جب بادشاہ کو بھی ضرورت پڑتی ہے اللہ پاک کی تو میں اس سے کیوں مانگوں؟ میں اللہ ہی سے مانگوں، جس سے ہی مانگوں۔ یہ اللہ پاک نے بتلایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، یہ لوگوں تم سب کے سب محتاج، واللہ هو الغنی، اور اللہ پاک کی ذات ہی بے ہے۔ فقیر صرف مال کا فقیر نہیں ہوتا، تندرستی کے بھی فقیر، رات دن کے مسائل پیش آتے ہیں، دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں، یہ بھی فقر ہو۔ اس لیے قرآن نے جس کو لفظ فقیر سے تعریف کیا، مالدار سے مالدار، بڑے سے بڑا، علم والا، بے علم آدمی، بڑے سے بڑا جو اپنے کو اس لائن کا سمجھتا ہو، ہم میں سے ہر ایک، اللہ پاک اعلان فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب محتاج۔ اس لیے اللہ پاک نے تکبر سے منع فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر سے منع فرمایا۔ اس لیے اولاد کی تربیت ایسی ہو، شادی کے بعد آپس میں مسائل ہوتے، شوہر اور بیوی کے درمیان، دونوں خاندانوں کے درمیان چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے اور وہ حل ہو سکتے ہیں، لیکن تکبر، ہم کیوں بلائیں، ہم لڑکے والے یا لڑکی والے میں ہم کیوں کریں گے؟ دوست اور بزرگوں، جب یہ چیزیں آ جائے گی تو پھر سماج کے اندر کرواہٹ پیدا، پھر آدمی کی نماز میں بھی سکون نہیں ہوگا، آدمی کی زندگی بنگلے اور محل میں رہتا ہوگا، لیکن گھر کے مسائل، لڑکے والے ہو لڑکی والے ہو، اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے حقوق بتلائے، آداب بتلائے، ذمہ داریاں بتلائی،
یہ ساری چیزیں اپنی اولاد کو سکھلائی جائے، لڑکے والے اپنی اولاد کو سکھلائے اور لڑکی والے بھی اپنی لڑکیوں کو یہ تعلیم، تو سماج کے اندر یہ اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا ہوگا اور یہ آپس کی کرواہٹیں دور ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس نکاح کو بھی بے حد قبول فرمائے، دونوں خاندانوں کے درمیان مودت اور محبت کا ذریعہ بنائے۔ آمین وآخر دعوانا